بہت بڑا معرکہ نفس کے خلاف جیتا، بند کمرہ، گناہ کی دعوت، جوانی کا زمانہ، حسن کے فتنے، یہ سب کچھ موجود ہے، اور ساتھ دھمکیاں کہ اگر میری بات نہیں مانی تو پھر ساری زندگی تجھے جیل میں گزارنی ہوگی۔ اس سب کچھ کے باوجود وہ اللہ کا بندہ بچ کے نکل گیا، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے دوڑ پڑا، اس سے پناہ مانگتے ہوئے دوڑا تو دروازے کھلتے گئے۔ مگر ہوا یہ کہ آزمائشیں تو یہاں اتنی ہیں نا اس دنیا میں جس کی کوئی حساب ہی نہیں۔ پناہ مانگتے ہوئے بھاگا، محل کے دروازے تو کھلے، یہاں سے نکل گیا، لیکن آگے جیل کے دروازے بھی کھل کے وہاں داخل کر دیا۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ جیل میں گزارا۔ یہ سب شیطان کی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ پھر باہر سے نفس سے بچ نکلوں تو پھر شیطان اپنے کاروائیوں میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کا مزاج اور انسان کا مادہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میں اگر اللہ کا سامنا کروں تو پھر تو بہت عاجز ہوں، جب اس سے نباہ کرنا ہو پھر تو بڑا کمزور ہوں میں، پھر تو بڑا عاجز ہوں۔ لیکن انسان اللہ کے سوا اس کے کسی باغی کے سامنے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، انسان کے اندر اللہ نے یہ مادے میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور سٹینڈ لیتا ہے۔ باقی کسی میں یہ بات نہیں، جان تک کی بازی لگانے پہ تل جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ زندگی تو بڑی پھیلی ہوئی ہے اس کائنات میں، کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہیں، پرندے چرندے بھی زندہ ہیں، جنات بھی زندہ ہیں، اور فرشتے بھی زندہ ہی ہیں۔ کیا زندگی تو بے باک پھیلی ہوئی ہے، زمینوں پہ اور آسمانوں پہ جتنا زندگی کا راج ہے بہت زیادہ زندگی، ہواؤں میں زندگی، پانیوں میں زندگی، خوشی پہ زندگی، خشکی پہ زندگی، بے باک زندگی، بڑی زندہ مخلوق ہے۔ ان ساری زندہ مخلوقوں میں سے اگر شہادتوں کا صحرا گلے میں پڑا ہے تو وہ صرف انسانوں کے، بس باقی کوئی نہیں انہیں جو۔ بڑے بڑے مقرب فرشتے، بڑے بڑے رب کی تسبیح گاتے زندگی گزارنے والے جانور، یہ سب اپنی اپنی جگہ، کچھ میں درندگی، کچھ میں امن، جنوں میں کچھ اچھے جن، کچھ برے جن، فرشتے سارے ہی چنگے، مگر جننے بھی چنگے نے آج تک کوئی شہید تے نہیں نہ ہویا، شہید تے انسان ہی ہوگی۔ یہ مادہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے ڈٹ جانے کا، سچائی کے لیے، رب کی فرما برداری کے لیے۔ اسے محبت سے کہیں تو یوں کہہ سکتا ہوں، بڑے بڑے امانتہ والے تو بڑے بڑے شانہ والی ہیں شہواں،
بڑیاں بڑیاں سونیاں اس کائنات وچ موجود نے، پر کسے کول حسین جہا نوجوان تے کوئی نہیں، وہ تو انساناں وچ ہی ہے بس۔ کسے کول اسماعیل جہا نوجوان تے کوئی نہیں نا، وہ تو انساناں وچ۔ سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے یہ بڑی تگڑی شے ہے۔ نفس پہلے سے قابو کرتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، یہ کھڑا ہونا چاہے تو نفس بس ختم، کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ نفس کے مقابلے میں اگر کھڑا ہونا چاہے، دوسرے کوئی جانور کھڑا نہیں ہو سکتے نفس کے مقابلے میں، جن میں نفس ہے۔ انسان اگر کھڑا ہونا چاہے تو پھر نفس دی ماں دی ایسی طرح، پھر نفس کی چاہے ایک دم نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ کھڑا تو ہونا چاہے۔ اسی طرح شیطان بڑا طاقتور ہے، اور اس کی جو خطرناکی ہے وہ یہ کہ اس کا وجود ایک ایسا چیز ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، جدھروں مرضی حملہ کر دے پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ بڑا خطرناک دشمن ہوتا ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ جدھر سے چاہے حملہ کر دے۔ اس نے پہلے دن رب کے سامنے جب مہلت لمبی زندگی کی مانگ لی تو اس نے اعلان کیا تھا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں انسانوں کو سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی دبوچوں گا، بائیں سے بھی دبوچنے کی کوشش کروں گا۔ جی یہ سارا زور میں اس لیے لگاؤں گا کہ انسانوں میں موحد کوئی نہ رہ جائے۔ جی موحد مکان دی ڈیوٹی انہیں پہلے دن دی لئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ شاکر کے ہیں، لا تجد اکثرہم شاکرین۔ لیکن جیسے قرآن میں لفظ ظالم استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی مشرک ہوتا ہے بہت سی جگہ، اسی طرح شاکر بھی کئی جگہوں پہ موحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جی یہ جو لا تجد اکثرہم شاکرین کا معنی یہ ہے کہ میں تیرے موحد بندے نہیں رہن دینے تھوڑے جے۔ سبحان اللہ۔ اب باہر وہ ہے، اندر نفس ہے، لیکن جب میں کھڑا ہونا چاہوں تو نفس بھی رام ہو جاتا ہے، اور جب میں شیطان کے سامنے کھڑا ہونا چاہوں تو وہ بھی بھاگنے لگتا ہے۔ نفس کے سامنے کھڑا ہونے کا نسخہ وہ بھی یہی ہے کہ میں دہائی دینے لگوں، دل دماغ میں یہ راسخ کر لوں رب تو وڈی تے تگڑی کوئی شے ہی نہیں۔ جی جب میں یہ طے کر لوں نا، اور طے کر کے پھر نفس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، پھر نفس کی چیز ہے کچھ بھی نہیں۔ وقت نازک ہوتا ہے اس لیے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، مگر میں روکتا رہتا ہوں۔ نفس کو جب میں قابو کرنے چلوں نا تو قرآن میں اس کے لیے لفظ ہے تزکیے کا، تزکیہ۔ جی تزکیہ، یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں استعمال ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ کریم کنیاں قسماں چوکے
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. پھر آگے کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. بڑیاں بڑیاں ڈاڈیاں ڈاڈیاں مضبوط مضبوط وسیع وسیع کائنات دیا چیزاں دا تذکرہ کر کے سب تو آخر تے جڑی سب تو تگڑی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. لیکن اس تگڑی شے نو قابو کرنے والا قد افلح من زکاہا. تزکیہ کامیاب ہو گیا بندہ جنہیں نوزا تزکیہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. تزکیہ کی ہے حلال جانور حلال حرام نہیں. حرام تو حرام ہے نا سوال ہی کوئی نہیں جو مرضی پہ کرو. حلال جانور جو حلال ہے جی اس کے گلے پہ چھری چلائیں خون نکالے لیکن چھری چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے اسم کے ساتھ ابتدا کرتے ہوئے چھری چلا دیجئے خون نکلے گا تو وہ حلال جانور پاک ہو جائے گا. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو. جو گند ہے اس کو نکالنا پاک کر دینا چیز کو اسے کہتے ہیں تزکیہ. جانور کو جیسے چھری پھیرنے سے وہ حلال پاک ہو جاتا ہے کھانے کے قابل ہو جاتا ہے رزق طیب کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح نفس کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیجئے اور اللہ کی کبریائی دل دماغ پہ غالب کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے جی. تو پھر نفس رام ہوتا جائے گا نفس بیٹھتا جائے گا. ہاں مگر اتنا کرنا پڑے گا ساتھ جیسے بسم اللہ اور اللہ اکبر کے باوجود چھری چلانی پڑی جانور کے گلے پہ خون نکالنا پڑا. اسی طرح اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کر کے اللہ کا نام لے کے جی نفس کے بھی گلے پہ بھی چھری چلانی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے جی اسے روکنا ہوگا اپنی من مانی کرنے سے. اسے روکنا ہوگا اپنی من مانی کرنے سے. پھر سنیے گا اسے روکنا ہوگا اپنی من مانی کرنے سے. منو جنہیں جان دیتی ہے جنہیں تنو بنایا ہے من مانیاں وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس سوچ سے اس عقیدے سے سارے اختیار ہو دیکھو مرضیاں ہو دیاں من مانیاں ہو دیاں تو کون ہے من مانیاں کرنا لا. سبحان اللہ. یہ جو لا الہ الا اللہ جی یہ وہ چھری ہے جو چلانی ہوتی ہے نفس امارہ پہ. تو نہیں من مانیاں کرنا لا
من مانیاں کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں سوائے میرے اللہ سونے دے، بس وہ یا کلا۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھنے لگا تو کہتا چھڑ پیچھا کی نمازاں، صدقہ کر لگا تو کہتا چھڑ پیچھا آپو کما کما کے انجے روڑے لگے ہیں، جہاد پہ جانے لگوں تو کہتا ہے بال بچہ رولے گا ذلیل ہوئے گا تو انہوں جہاداں دی پئی ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادتیں کرنے لگوں تو کہتا ہے عبادت والے فرشتے بڑیاں دیا پیا کرتے ہیں، تو چھڑے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈیٹھا، جو جڑے مستیاں کر مہلت ملی کی پیا کر، یہ اس کے اسباق ہیں۔ اور یہ اسباق وہ صرف ایسے نہیں کہ کوئی سبق دینے والا نہیں، وہ عامر نفس امارہ، جی وہ سیولین وزیر اعظم نہیں، فوجی ڈکٹیٹر ہے جی، جنہوں نے سامنے کوئی ڈردا بولدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ امارا بہت بڑا ڈکٹیٹر، منواتا رہتا اپنی۔ سبحان اللہ۔ کامیاب کون ہے؟ من زکاہا، جس نے اس پہ چھری پھیری۔ یہاں جو چھری پھرتی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، مرضیاں والا کلا اللہ، من مانیاں والا کلا اللہ۔ تو تے میرے آرودی کی مخلوق ہے، تو نو من مانیاں دا کہ تو حق آ گیا ہے جی۔ میں جیسے لے لا الہ دے وار کرن لگ پوا نا، پھر تھلے جان لگ۔ مشرک دا نفس موٹا ڈکٹیٹر، ملحد کا نفس موٹا ڈکٹیٹر، کافر کا نفس موٹا ڈکٹیٹر، لیکن موحد کا نفس نیچا سواری، موحد اس پہ سوار جی۔ یہ کامیابیوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قرآن مجید۔ اوے سنو کائنات انسانی، میں بے دستہ جی اللہ، میں بڑھایا تو انہوں کڑی کڑی شہوہ خطرناک نے، کتھے کتھے کی خطرہ ہے، میں بے دستہ جی ہوئے قد خواب من دسا۔ جنہیں نو نفس نو گند وچ موجاں مارن دتیاں، قد خواب نامراد جے نامراد۔ عربی میں لفظ محروم ہے غالباً اس کے لیے، نامراد اردو استعمال ہوتا ہے، ویسے مراد بھی عربی کا ہی لفظ ہے لیکن نامراد اردو استعمال ہوتا ہے۔ باعث یہ بھی کچھ دن ملتا جلتا لفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ او کائنات انسانی سنو، جنہیں اس نفس نو گند وچ پھرن دی آزادی دیتی، قد خوابا نامراد ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا، وہ دا ککھ نہیں جے رہ گیا۔ ہاں قد افلح من
زکاہا، جنہیں نو پاک کر لیا، سبحان اللہ، اور جنہیں نو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لا الہ دی چھری نال ساڑھے بچپن دے زمانے میں نعت خواہ ہوندا سی چشتی، شیخ دے نال اٹیچ ہوندا سی، ساڑھے بھی اتھے کدی کدی آوندا رہندا سی، وہ نظم پڑھتا ہوندا سی، شعر ہوندا سی، لا الہ دی چھری جس دل تے پھری، سبحان اللہ، لا الہ دی چھری جس دل تے پھری، پتھراں دے خدا بن ویندا گیا، اے محبوب گل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ یہ شعر بچپن ہی سنیدا سی، اچھا لگدا ہوندا سی مینوں، اج جو کم بھی پیا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ دی چھری جس دل تے پھری، لا الہ دی چھری نے دل تے پھرنا ہوندا، کنج پھر دی یہ چھری، سبحان اللہ۔ جی میرا دل اگر شاعروں کے حوالے راہ، میرا دل اگر فلسفیوں کے حوالے راہ، میرا دل اگر صوفیوں کے حوالے راہ، میرا دل اگر جھوٹی روایتیں سنانے والوں کے حوالے راہ، میرا دل اگر موضوع حدیثیں رٹانے والوں کے حوالے راہ، تو پھر دل جی ایک کمزور ہے، نفس دے اتے سوار ہو جاندہ، پھر خواہشاں، پھر تمناواں سب گندیاں۔ نفس نو لگیر پا لیندا ہے، دل پھر کوئی چنگی گل نہیں منوا۔ اللہ 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 اللہ، دل وچ میں کہنا ہوں نا، دل دی دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے، کوئی چھوٹی جنی دنیا نہیں ہے، بہت بڑی دنیا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیاں جانے ہو، بہت بڑی سری شے، سمندر آدھی گہرائی ہے دے، سبحان اللہ۔ چمک دی کرنسی ویکھی، اکھاں نے ویکھیا، وہ اندر وڑن لگ پیندی، آئے میرے کول بھی ہوئے، آئے آئے ہونے لگ پیندی، جی 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 حسن دیکھا، اندر گھسنے لگتا ہے، جی اقتدار دیکھا، سنا، اندر بڑھ لگ پیندا، جی جی سواری دیکھی خوبصورت، اندر گھسنے لگی۔ یہ اکھاں دے ذریعے بڑا کچھ اندر جاندا ہے، کناں دے ذریعے بھی بڑا کچھ جاندا ہے۔ او فلاں بندے کول اینیاں کاراں نے، فلاں بندے کول اینج نوکر کھلوتے نے، فلاں بندے کول کروڑاں دا محل ہے، فلاں بندے کول کروڑاں دی گڈی ہے، فلاں بندے دا ارباں دا کاروبار ہے۔ جو جو سن تو انہاں سب چیزوں کا شوق اندر جنم لین لگ پہ۔ سبحان اللہ۔ انسان ہے، اکھاں کان اندر چیزاں ٹوری رکھتے ہیں، وڑدیاں رہندیاں نے، اندر وڑدیاں رہندیاں نے۔ اللہ، میرا اپنا کچھ تجزیہ اور مطالعہ ہے وے کہ خانہ دل جدے وچ شیواں ساریاں وڑدیاں نے، یہ نام غالباً فؤاد ہے، ایک ظاہری حصے چ خانہ ہے دا جتھے دنیا یہ چیزاں بڑھدیاں رہندیاں۔
ایک خانہ اندر وکھرا اللہ نے رکھے ہے دل وچ جہدے چ شہواں نہیں بڑھدیاں، وہ اکثر خالی پیا رہندا بیچارہ. جس لیے وہ خالی ہوندا ہے نا، دنیا چیزاں وڑ وڑ کے قبضہ کر لیندیاں نے، نفس ادھروں مہمیز لان والا ہوندا ہے. بس پھر میں زنا، شراب، چوریاں، ڈاکے، قتل، حسد، بغض، بخیلی، عیب جوئی، غیبت، ایک دوسرے کو لوٹنا، ایک دوسرے کو کاٹنا، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، ایک دوسرے کی بے حرمتی پہ خوش ہونا. جی پھر میں بظاہر انسان وہ جانور بن جاتا ہوں جس کے سامنے جانور مقابلے میں آئیں تو وہ بھی شرمندہ ہونے لگے. جی جس لئے سب چیزاں بڑھدیاں رہے، خالی دل تے قبضہ کر لیں، نفس اندر ہو گئے، وہ دیاں موجوں ہونیاں نے. وہ تو بکرا بن جاندہ جو ٹکرا مار دے لوگاں. وہ تو دانت بن جاندہ ہے جیڑا پھوں پھوں کرتا پھر دے ہر کسی نو. وہ تو سور بن جاندہ ہے جنہوں جیڑی سور نہیں ٹائے چڑھے اپنی جنسی لذت مست. وہ تو بھیڑیا بن جاندہ ہے جیڑا ہر کمزور تے حملہ آور. اللہ اس لیے قرآن کہتا ہے زکاہا. یہ جو بھیڑیا بن گیا ہے نفس، یہ جو بے لگام گھوڑا بن گیا ہے، اور یہ جو بھینسا بن گیا ٹکرے مارنے والا، کامیاب وہ انسان ہے جس نے اس کو ذبح کر ڈالا. ذبح کس طرح کرنا ہے؟ وہ جو دل کا خانہ ابھی خالی ہے نا، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں وہ جو خانہ دل خالی ہے نا، وہ اللہ اس واسطے رکھ دینے کہ اس خانی خالے وچ اللہ نے اپنیاں کتاباں وارنیاں ہوندیاں نے. ہر زمانے جڑیاں کتاباں اتر دیاں نے آسمانہ تو، وہ خانی خالے وچ اونا کتاباں دی جگہ ہوندی. کسی زمانے میں تورات، کسی زمانے میں انجیل، کسی زمانے میں زبور، اور میرے مرشد کے زمانہ میں قرآن مجید. سبحان اللہ. یہ آسمانی کتابیں جب دل کے اس حصے میں داخل ہوتی ہیں جو اس کے لیے خالی ہوتا ہے تو پھر دل ایڈا طاقتور ہو جاندہ ہے، وہ حصہ اتنا مضبوط ہو جاندہ ہے، انہیاں شعاؤں دے چوں نورانی دیا نکلنے لگ پندیاں نے کہ جڑا نال فواد جو شیواں بڑی ہوندیاں نے وہ نسل لگ پندیاں. سبحان اللہ. جس لئے نسل لگ پندیاں نے تو نفس دی دولت مکل لگ پندی ہے، نفس دی طاقت مکل لگ پندی ہے، نفس کمزور ہو جاندہ ہے. جو قرآن کا نزول دل پہ ہوتا جائے نفس نیچا ہوتا جاتا ہے. کیونکہ جو قرآن دا نزول ہونا ہے، قرآن دی صفت ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، قرآن مجید. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. سبحان. وتلين جلودهم تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم
وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اوہ لوگو ایک کتاب جس لئے نازل ہوندی ہے نا دلوں تے روحاں 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 دہائیاں پان لگتا ہے. دولت کچھ نہیں تو ہی تو، اقتدار کچھ نہیں تو ہی، باقی چھڑو جی. میں کچھ نہیں تو ہی تو. روح روح تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغیب وتلین جلودهم وقلوبهم. روح روح انہانا او لوگو دل دا گوشا گوشا دعائی پانا پہنے میں کچھ نہیں تو ہی تو. لا الہ الا ہو. سبحان اللہ. جی جس لئے ہو دی دعائی پہن لگ بندی ہے، لا الہ دی چھری چلن لگ بندی ہے. جنہیں اندر معبود بنے ہوندے نے، کوٹھی معبود بن کے بہ گئی. حرام دیا کمائیاں کیوں پہ کرنا کوٹھی بنا اے معبود بنا لے. پتر معبود بن کے بہ گیا، رشوتاں کیوں پہ لینا، پتر دی تعلیم اونچی کرنی. نمبر 2 مال کیوں پہ بھیجنا، بیٹیاں دے رشتے تے نکاح ودیا کرنے. سبحان اللہ. جی 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 جیاں 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 اے بت بڑھ لگ پہنیاں نے چیزاں جو ہی قرآن نل دل دے اندر نزول ہوندہ ہے. جڑے حصے دا نہ آئے نا فواد اتھے دنیا دیا شہواں بڑھتیاں نے، جڑے حصے دا نہ آئے قلب اتھے قرآن بڑھتا ہے. سبحان اللہ. جس لئے دل تے قرآن دا جوڑ بنے نا، قلب بھی وڈے کاف نہ لے، قرآن بھی وڈے کاف نہ لے. جس لئے انہوں دا جوڑ لگتا ہے نا، جنم لدہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. لا الہ دی چھری چل دی ہے. جس لئے عورت معبود بن کے بیٹھی ہے، اے معبود بھی ٹوٹ گیا. دولت معبود بن کے بیٹھی ہے، اے معبود بھی ٹوٹ گیا. بیٹیاں دی محبت معبود بن کے بیٹھی ہے، اے محبت بھی ٹوٹ گئی. دنیا دا شوق، کثرت دا شوق معبود بن کے بیٹھے ہے، اے معبود بھی ٹوٹ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جی لا الہ الا معبود تے ٹوٹن لگ پہنے پر نفس یہ اندر موجود ہے. پھر کدرے سر نہ چک لوے. پھر کدرے پھر کدرے پھر کدرے رمضان دا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. انہیں تیسری چیز رل گئی. ایک دل دا جان، ایک اللہ دا قرآن، ایک تیسری چیز ماہ رمضان. سبحان اللہ. جس نے 3 چیزاں مل گئیاں وہ لوگوں نفس دے سر چکن دا امکان مکن لگا جائے. صبح تو لے کے شام تک
میں کچھ کھاندا نہیں، میں کچھ پیندا نہیں، میں جنسی لذت نہیں، میں جھوٹ نہیں، میں بددیانتی نہیں، میں حرام کاری نہیں، میں کسی نال غلط نگاہ نہیں، میں کسی نال غلط گل نہیں، کوئی زیادتی بھی کرے تے تا بھی میں نہیں کہنا جواب تے میں دے سکنا، پر میں کی کراں میں روزے دار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اچھا جی، روزے نے نفس دی رہی صحیح کسر بھی کر دیتی، اگر تو چپ کر کے بہ گئے اسی نا بھئی حالات مناسب نہیں رہے جی، چیزاں نسدیاں نے پئیاں، میں ان کی کراں، چھ مار کے بہ گیا سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس ویلے رمضان دے روزے آئے پورا مہینہ روزے رکھ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی 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 جی، رمضان دا مہینہ روزے رکھے، دن بھر بھوکا، دن بھر پیاسا، یہی تے موت ہے نفس دی، یہی تے موت ہے نفس دی۔ نفس تے برداشت نہیں کرتا، وہ تے پھٹے بادشاہ، وہ تے فوجی عامر، انہوں روک اللہ 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 اللہ، ادھر قرآن دے نزول ہے، نفس دی دنیا بھی لٹ دی ہے، تے ادھروں روزہ آ گیا، جس لئے قرآن تے روزہ مل جاندے نے، تے وہ لوگوں نفس امارا نہیں رہ جاندہ، وہ نفس لوامہ بن جاندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ لیکن یہ نفس کو لوامہ بننے تک جو پہلا اشرہ ہے وہ ایک نعمت ہے، پہلے اشرے کی نعمت۔ جڑا بندہ انجدہ زانی ہے انہوں رب دا ڈر ہی کوئی نہیں، انہوں رب دی حیاء ہی کوئی نہیں، جڑا انجدہ حرام خور ہے انہوں ڈر ہی کوئی نہیں، انہوں حیاء ہی کوئی نہیں، جڑا انج نمبر 2 مال پہ بیچتا ہے انہوں ڈر ہی کوئی نہیں، انہوں حیاء ہی کوئی نہیں، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میرا کوئی رب ہے، انہوں فکر ہی کوئی نہیں میرا کوئی پیغمبر ہے۔ انج رسمات رواجہ وچ ڈبا ہویا ہے، نہ رب یاد ہے نہ رسول یاد ہے، زندگی رسم و رواج ہندوؤں والے، فیشن امریکہ والا، خواہشاں انگریزاں والیاں، رب دا پتہ ہی کوئی نہیں، نبی دا پتہ ہی کوئی نہیں، قبلہ بنا لیا واشنگٹن نو، اللہ اللہ تے فلسفہ تے قانون من لیا، انگریزیت نو تے مغربیت نو، کوئی حیاء ہی کوئی نہیں، کوئی خوف ہی کوئی نہیں، کوئی ڈر ہی کوئی نہیں۔ انج دے دنیا دے کتیاں نو، انج دے نفس دے بندیاں نو دھکا پہ جاندہ ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، جہنم دا ایندھن، میرا تواڈے نال کوئی لاگا دادا نہیں، پھر دے رہو جس طرح کتے پہ پھر دے نہیں۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ کوڑا تے نہیں ہو گیا، بالکل خاموشی ہو گئی۔ لیکن پاوے کتنا بھی لٹ چکا ہوئے، پاوے کتنا بھی بگڑ چکا ہوئے، پاوے کتنا بھی خرابی ہو چکی ہوئے، پاوے کتنا بھی فساد پہ چکا ہوئے، سبحان اللہ، اے میرے رب دیاں رحمتاں نے جے کچھ نہ کچھ ڈر بچیا ہویا ہے۔ منو یاد ہے میں ایک دن میں کدی توجہ تیاری نہیں کی تھی، لیکن ادو زمانہ سی ذرا اور طرح کا، ہوں زمانہ اور طرح کا، ہوں الیکشن آتے ہیں گزر جاتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگتا جی۔ اس زمانے کو دلچسپی تھوڑی بہت لئی دی ہوندی سی۔ ساڈا نمازی سی، میں ایک دن آمنا سامنا ہو گیا، میں کہا یار ووٹ کنوں دینے جے؟ وہ کہنے لگا شاہ جی مجھے پتہ ہے تسی کدا کہنا وے، پر میں تواڈے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، لوگوں تے دا لائی دا۔
تواڈے سامنے سچ پہ پیا آخدا جے میں جنوں تسی آخنا میں انہوں ووٹ کوئی نہیں جے دینا. باقی بندیاں نال جھوٹ شوٹ بول لئیدا پر تواڈے نال جھوٹ بولن نہیں ہوندا. گل میں سچی پیا کرنا, ناراض نہ ہوئیو. میں اس بندے نوں ووٹ نہیں جے دینے. یہ مطلب ہے اندر کچھ چیز ہے یہ بچی ہوئی جی جڑی کدرے نہ کدرے ڈک لیندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب نو نمبر 2 مال پیا دینا جی, پر کوئی گاہک ایسا آ گیا وہ دی شرم آ گئی, اے نہیں جی چنگا, اے ٹھیک جے, اے لے لو جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتے جائیے جی. جس لئے ننگی عورت نظر آتی ہے میں شیطان اور بے پھرن لگ پینا. جس لئے بے پردہ نکاح پہندی ہے نفس مچلن لگ پیندا ہے. جانور بھی کی ایڈے مست ہوندے ہونے کہ جڈا میں ٹردیاں پھردیاں ویلیاں جنانیاں ویکھ کے مست ہونا جی. لیکن اگر کبھی مجھے چلتے چلتے کوئی باحیا پردے والی خاتون نظر آ جائے, کچھ پلید وہ ہیں جن کو کوئی شرم نہیں ہوتی, ہر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ حیا ہوتی ہے, یار یہ تے کہ شریف عورت ہے, کچھ چنگے گھر دی عورت ہے, یہ میرے وتے ماں بہن ہے, یہ غلط نگاہ نال نہیں تکنا. کچھ موجود ہے کچھ. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. گنتے جائیے گنتے جائیے. ویسے تو نمازاں نہیں پڑھتا, پر کرے شادی تے آئے ہوئے نال دے سارے نماز پڑھنے پہ جاندے نے, چل یار آج پڑھی سڑی ہے. کچھ نہ کچھ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی. جو بے حیا اور بے خوف ہو کے مجرم بن گیا وہ تو جائے یہاں جاتا ہے پھرتا رہے, لیکن جس کے اندر کچھ نہ کچھ باقی ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے چن کے رمضان کے روزوں میں لگا دیتے. یہ پہلا عشرہ رب دی رحمت دا جی. لگ گیا پہلا عشرہ میں, وہ دی رحمت تال آ گیا, روزے رکھن لگ پیا. مگر یہ پچھلیاں ساریاں عادتاں چھڑدیاں ایک وقت تے لگتا ہی ہے نا جی. روزے کے متعلق احادیث میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک وجا اور ایک جنہ. دونوں کا معنی اردو میں یہی کیا جاتا ہے ڈھال. روزہ ڈھال ہے نفس کی کارروائیوں اور برے عملوں کے خلاف, بری خواہشوں کے خلاف. روزہ ایک ڈھال ہے, اس کا عام معنی یہ کیا جاتا ہے. ڈھال تو خیر دونوں کے معنی میں آتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وجا اور جنہ میں فرق ہے جی. ڈال ایک ہوندی ہے کہ میں ہاتھ چ کو ڈال پھڑی ہے جس لئے اگلا حملہ کرتا ہے, میں انہوں اگے کر دینا تو دوجے ہاتھ نال میں وہ دیتے حملہ کر دینا. ان کہتے ڈھال پکڑی ہوتی ہے ہاتھ میں, مگر کسی لئے انج بھی ہو جاندہ ہے کہ وہ ڈھال میں آگے کر ہی نہیں سکتا, دوجہ میرے تے حملہ کر جاندہ ہے. یہ جو ہاتھ میں ڈھال پکڑی ہوتی ہے, ایک یہ ڈھال ہوتی ہے, اور ایک یہ ڈھال ہوتی ہے کہ لباس ہی میں ایسا سارا پہن لوں سر سے لے کر پاؤں تک جو کسی ایسے میٹیریل کا بنا ہو کہ کوئی حملہ میرے اوپر اثر انداز ہو ہی نہ. ایک ڈھال یہ ہوتی ہے. وجا اس ڈھال کو کہتے ہیں جو ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے, مگر پکڑی ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں داؤ لگ سکتا ہوتا ہے حملہ کرنے والے کا. اور جنہ اس ڈھال کو کہتے ہیں جو مجھے اس طرح چھپا لیتی ہے اور لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ کوئی حملہ آور کہیں سے میرے اوپر حملہ کر نہیں سکتا. پہلا عشرہ, پہلے 10 دن
میں روزے پہ رکھنا وا مگر پچھلیاں عادتاں بھی جی کچھ رکنا کچھ پھر واڑے ہوندیاں نے. جھوٹ نہیں سی بولنا اوہو کدھر بول ہی کرتا چلو ہوں نہیں بولنے لگا جذبہ اندر برقرار. بددیانتی نہیں سی کرنی چلو ایک عادت دے مطابق کدھر ہو گئی اگو نہیں کرنی. یوں زیادہ بچتا رہا کوئی نہ کوئی داؤ لگ جانے والوں کا لگتا رہا جی. اس پہلے عشرے میں روزہ وجا رہتا ہے ڈھال رہتا ہے کدی کوئی کدی وار کر سکتا ہوندا ہے سبحان اللہ. لیکن اس پہلے عشرے میں قرآن کے نزول سے اور روزے کی محنت سے میری کوشش سے رب کی رحمتوں سے بات یہاں تک پہنچنی چاہیے کہ جب دوسرا عشرہ شروع ہو تو روزہ میرے لیے وجا کی بجائے جنت بننے لگے جنہ بننے لگے جی. روزہ میرے لیے جنہ بننے لگے. سبحان اللہ. جی سنیے گا اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب یہ دوسرے عشرے میں روزہ میرے لیے جنہ بن جائے تو پھر تیسرا عشرہ میرے لیے جنت بن جانا چاہیے. سبحان اللہ. یوں ترتیب اسی طرح چلتی ہے. پہلا عشرہ اللہ دی رحمت دا دوجا عشرہ گناہاں دی معافی دا تے تیجا عشرہ جنت پکی ہو جان دا گناہاں دی بخشش پکی ہو جان دا. جی یہ میرے مرشد کا فرمان ہے. ہوتا یوں ہے پہلے عشرے میں نے کوشش کی کچھ غلطی بھی ہوتی رہی دوسرا عشرہ آیا تو میرے لیے جنہ بن گیا. جنہ اور جنون کا مادہ ایک ہی ہے. پہلے عشرے میں حملہ کرنے والا حملہ کرتا رہا کہیں نہ کہیں داؤ لگتا رہا لیکن جب دوسرا عشرہ آیا تو میں نے اس طرح سچی توبہ کر لی. سبحان اللہ. میں نے اس طرح سچی توبہ کر لی کہ گناہ کا تصور بھی ختم ہونے لگا میرے ذہن سے. نیکیوں کا تصور تلاوت کرنی ہے ایس ویلے کھانا کھانا ہے ایس ویلے افطاری کرنی ہے ایس ویلے سحری کرنی ہے ایس ویلے کسے نو افطاری کرانی ہے ایس ویلے کسے نو سحری کرانی ہے اور فلاں بندے نو صدقہ دینا ہے اور فلاں بندے دے سر اتے ہاتھ پھیرنا ہے اور فلاں بندے نال ہمدردی کرنی ہے. ایس ویلے رب کو سحری اٹھ کے رو معافیاں منگنیاں نے. یوں اسی فکر میں میرا وقت گزرتا رہے. اگر دوسرا عشرہ میرا یوں گزرتا ہے تو میرے اندر وہ طاقت پیدا ہو جانی چاہیے. جنہ اور جنون کا مادہ ایک ہے. پاگل بندہ ایج پہ پھرتا ہوئے تے بندے بچنے رہندے نے کدھر وٹا ہی نہ مار دے. دوسرا عشرہ میرے روزے میں یوں سچائی یوں خلوص یوں رب کی محبتیں یوں نبی کی طاعتیں یوں قرآن کی روشنیاں مجھے گھیر لے. روزہ جنہ بن جائے. شیطان تے ڈکے ہے نفس بھی ڈرن لگ پوے جے سر چکیا تے وٹا پہ جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے عشرے میں جنوں بننا چاہیے پکی توبہ. گناہ بہت پیچھے رہ جائے رب دی نافرمانی بہت پیچھے رہ جائے نفس دی مرضیاں چلنیاں بہت پیچھے رہ جائیں. جی سبحان اللہ. میں بن جاواں پکا روزے دار جدے اتے قرآن دا نزول پہ بندا. سبحان. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں روزہ 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 میرے دل کے اس کھانے کا منہ زیادہ کھول دیتا ہے اور اس کھانے میں سے جو اثر و نفوذ کے شعائیں ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں. روزہ رکھنے سے اس حصے کا منہ کھل جاتا ہے قرآن کا نزول زیادہ ہونے لگتا ہے اور اس میں جو باہر شعائیں نکلتی ہیں جدھروں گندیاں چیزاں نسدیاں نے وہ شعائیں تیزی سے نکلنے لگتی ہیں. جب وہ شعائیں تیزی سے نکلنے لگتی ہیں
تے پھر میری کائنات دا ہر سلسلہ اے دعائی پان لگ پیندا میں کچھ نہیں تو ہی تو سبحان سبحان اللہ نہیں مجھے کہنے دیجئے کل جو میرا نفس مجھے ادھر ادھر گھماتا تھا اب میں ادھر ادھر سوچنے بھی لگوں کہ وہ منو کہنے لگ پیندا نا 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 تو تے روزہ رکھے کی پیا کرنا ہے کی پیا کرنا ہے یہ نفس مجھے کہنے لگتا ہے اس نفس کو جو مجھے کہنے لگے نا نا جھوٹ نہیں بولنا مولوی نہیں فقیر نہیں صوفی نہیں منشی نہیں واعظ نہیں نہیں کوئی محدث و مفسر نہیں میرا نفس مجھے کہنے لگے اور کی پیا کرنا ہے وہ شرم کر رہے تو تے اللہ نو مننے او حیا کر رہے تو تے محمد کریم دی غلامی دا دعوے دار ہے او حیا کر رہے تو تے قرآن پڑھنا تے سننا ہے او حیا کر رمضان دا مہینہ ہی کی پیا کرنا ہے سبحان اللہ جی میرا نفس یوں دہائیاں دینے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب نفس لوامہ بن جائے یہ نفس بھی بڑیاں فرشتوں والا ہو جاتا ہے جی یہ نفس بھی یہ نفس دعائیاں پائے تو عزتوں والا جی عنایت اللہ شاہ دعائیاں پائے جی غلام اللہ شاہ دعائیاں پائے سبحان اللہ جی اشاعت التوحید دے دیوانے دعائیاں بانتے سبحان اللہ بھی عزتوں والے ابھی عزتوں والے سبحان اللہ سبحان اللہ دعائیاں بان قرآن سنان سبحان اللہ دب قرآن سنان تے رب دیاں توحید دیاں دعائیاں بان سبحان اللہ سبحان اللہ قبران دے پجاری بھی ڈرن لگ جان جی ہماری یہاں مسجد میں رمضان کے مہینے میں صبح درس قرآن ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے اس کی رحمتوں سے درس سپیکر پہ ہوا کرتا تھا باہر کے سپیکر کھلے ہوتے تھے جو لوگ مسجد میں آ جاتے تھے وہ تو آ جاتے تھے جو باہر ہوتے تھے وہ بھی قرآن سنتے رہتے تھے آواز جاتی تھی ایک دن درس میں ایک نیا چہرہ مجھے نظر آنے لگا 2 دن دیکھا 3 دن دیکھا 4 دن دیکھا میں کہ بندہ کوئی نواں جا آگے پہلے تو سن کے نکل جانا رہا پھر حضوری میرے نیڑے ہویا میں کہ بزرگو تسی کوئی نویں نظر آندے ہو کہنے لگا جی بس گل ہے کہ میں صبح نکلنا بعد ڈاکٹر نے آکھیا صبح دی سیر کریا کر سیر کرنا میرا گھر ایسی جگہ ہے کہ میں جس لیے باہر سڑک تے جانا ہوندا ہے میں تواڈے چوک کولوں گزرنا ہے جنوں چوک فوارا کہندے نے ایتھوں آواز آندی سی تو شروع میں بڑیاں گالاں کڈنا تے نفرت کیونکہ میرے اندر بڑا نفرت تے بڑا غصہ بھریا سی کچھ لوگاں نے یہ بڑے خطرناک نے وہابی نے گستاخ نے نبی دی بے عزتی کرتے ہیں تو میں آوازاں سن کے نا گالاں کڈتا تھا کہ دیکھو یہ نا کی ڈرامہ لایا قرآن کے درس پہ دے دیں روز جو گزرتا تھا نفرت کرتا کرے نہ کرے کوئی آواز کان چ پہ جاندی سی کوئی گل وڑ جاندی سی اندر ایک دن منو محسوس ہویا کہ نبی دی تعریف بھی ہوندی ہے سونے دی قرآن مجید ہے ہی اللہ دی توحید تے دوجی گل نبی دی تعریف جاہل ہیں وہ لوگ جو میرے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں اور موضوع حدیثیں اور من گھڑت کہانیاں جھوٹی کرامتیں سنا میرے نبی کی عزت کا بیان کرتے ہیں جدی عزت قرآن سارا بیان کرتا ہوئے انہوں کسی جھوٹی روایت دی لوڑ کیڑی ہے اس کی لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ انہاں جھوٹی روایت والے قرآن آمدہ ہی کوئی نہیں مصیبتیں پہ گئی ہیں
سبحان اللہ. تو کہنے لگا وہ مجھے آواز آئی تو مجھے توجہ ہوئی کہ یہ تھے سانو تو مولوی کہندے نے بڑے گستاخ نے تو بڑی شان پہ کر دیں. اتفاق سے صورت کا موضوع پیغمبر کریم کا سلسلہ چل رہا تھا. 2-3 دن اتنے تھلے بیان. وہ 2-3 دن کہندے میں سنیا روز اللہ دے نبی دی تعریف, روز اللہ دے نبی دی تعریف. تو پھر میں آکھیا چلو ادھر ہو کے چلنا, ذرا فصل بھی ود ہو جائے گا, نالے نیڑے ہو کے سنا گا کی پہ آتے نے اتنے کوئی گل سمجھ آتی کوئی نہیں آتی. میں نیڑے آنے لگ پیا, اتنے باہر کھلو کے سنتا سا, پھر دل کیتا اندر ہی وڑ جا نیڑے ہو کے سنا. تو ہوں میں اندر وڑا, ہوں میں اندر وڑ آیا تو تواڈے نال دا ہو گیا وا. میں کہ جی آیا سبحان اللہ اللہ. باہر جڑی آواز نکلتی سی کچھ بندیاں کو فائدہ ہی ہوتا سی. مجھے یاد ہے جس دن بند ہوئے نے سارے سپیکر, دوجے دن کی تیجے دن ایک خاتون بابا معمر جی سی, وہ فون آیا, مولوی صاحب کی گل ہے تھوڑی آواز نہیں بناؤندی, بیمار تے نہیں ہو؟ میرا جنا ڈاکٹر ہے, من دسو میں لے کے انہوں آ جانی ہاں. تسی کوئی نہیں, تھوڑی آواز نہیں بناؤندی, درس نہیں ہوندے. میں کہا نہیں بی بی درس تے میں دینا پیا, حکمرانہ نے پابندی لگا دیتی ہے, سپیکر نہیں استعمال ہوتا, آ جایا کرو اتنے آ کے سنیا کرو. اگر ساڑھے کچھ مسائل نے, میں بیوی گھر بہ کے اسی دوویں درس سنتے سن دھیان نال. چلو پھر ہوں جو اللہ دی مرضی. باہر جڑی آواز جاندی سی وہ کچھ فائدہ سی. مجھے یاد ہے کہ جب بھی کہیں یہ ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی, جس دن میں وہاں سے غیر حاضر ہوتا تھا وہ تھے پیچھے ایک ہوئی رولا, سپیکر بند کرو جی, سپیکر بند کرو جی, سپیکر بند کرو جی. ہدف ہے وہ یہ قرآن دا درس. جو جو رمضان نزدیک آتا تھا شور شور شور. وہ بیچارے حکمرانہ نے بھی آخیا مولوی سارے رولا پاندے نے, چلو بند ہی کر سڑو نہ بند کر دی, کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں رب دے اپنے سسٹم نے, جس لئے بندہ کھلو جائے تے رب آپ ہی نال کھلو جاندے, وہ دی رحمت ہو جاندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدوں دا باہر دا سپیکر بند ہویا ادوں دے ساڈے پرانے مواحد ساتھی نے طارق صاحب, قیوم صاحب, انہاں دا بچہ یہ ماشاءاللہ اپنے انہوں توفیق دیتی اللہ نے, یہ اپنا مشین ہے, کمپیوٹر شپیوٹر لے کے آ جاندہ ہے. ہوں گھر بیٹھے عورتاں اپنی وہ فیس بک تے درس سنن لگی ہوندیاں. اللہ دی رحمت ذریعہ ہونے بن گیا. بندے بھی جڑے نہیں آ سکتے وہ سن لگے ہوندے نے. اج کل تے کوئی خرابی ہوئی ہے, انہوں نہیں پیا باہر جاندا. اگے ساری دنیا تے براہ راست نشر ہوندا سی. میں آکھا تھا کوئی نہ ایک چیز بند کی تھی, اللہ نے کنے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ تھے میرا دماد ہے کہ انگلینڈ ہوندا ہے, وہ منو اس زمانے آکھے جدوں جاندا سی باہر, اسی خیراتی تراویح پڑھنے ہیں, کوئی وقت تھوڑا جنہ ہوندا ہے. میرے کمرے 4-5 مڑے میرے نال نے, تو میں انہوں نے کہنا لو یار میرے خالو نے درس سنو. ادھر درس لگ جاندے, اسی پھر درس سنن بہ جانے ہیں, پھر سیری ہو جاندی ہے, سیری کھا لینے ہیں. اس طرح پھر پوری دنیا تے آواز جان لگ پئی. ہوں منو کچھ ہو باہروں دوست پوچھنے کی گل ہے, آواز ہوں نہیں آتی. میں کہا یاروں کو مسئلہ بنے ہیں, لیکن بیٹا وہ چاڑ سڑتا جے, جا کے لوڈ کر سڑتا جے, تھوڑی دیر بعد ویکھ لیا کرو آواز بھی جا رہی ہوتی ہے تو سب کچھ جا رہا ہوگا. لیکن تکلیف بڑی ہے, ڈرتے بڑے ہیں. ہے قرآن دی آواز پہ تو مصیبت. جی رمضان کا دوسرا عشرہ, روزہ اور قرآن کے جوڑ کو اتنا قوی ہونا چاہیے کہ مشرک اپنی جگہ پہ آ کے ڈردے پہ ہون. آئی قرآن دی آیت ساڈے خلاف, آئی قرآن دی آیت ساڈیاں غیر اللہ دی نظراں دے خلاف, آئی قرآن دی آیت ساڈیاں 11ویں تے 12ویں دے خلاف, آئی قرآن دی آیت ساڈیاں ختمات رسمات رواجاں دے خلاف. جی ہر وقت اسے مبتلا ہو جانا چاہیے. شیطان اگے جکڑے ہے, نفس کو بھی مبتلا خوف ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جی سبحان اللہ. یہ کیوں سب کچھ ہونے لگتا ہے؟ آسمانوں سے آواز آتی ہے, جس لئے روزے رکھ دے ہو نا, اپنے آپ نو ڈک دے ہو نا,
اپنے آپ نو روک دیو نا تے تواڈے اندر صبر دی قوت پروان چڑھن لگ پیندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر کی قوت نہیں تو میں نمازی نہیں بن سکتا. صبر کی قوت نہیں تو میرا رزق حلال کا نہیں ہو سکتا. صبر کی اگر قوت نہیں میرے اندر تو پھر میں حیادار نہیں ہو سکتا. صبر کی اگر قوت نہیں تو میں وفادار نہیں ہو سکتا. صبر کی اگر قوت نہیں تو میں ماں باپ کا تابعدار نہیں ہو سکتا. صبر کی قوت نہیں تو میں بیوی کا اچھا شوہر نہیں ہو سکتا. اگر صبر کی قوت نہیں تو میں شوہر کی اچھی بیوی نہیں ہو سکتی. اگر میرے اندر صبر کی عادت نہیں تو میں اچھا بھائی نہیں ہو سکتا. اگر میرے اندر صبر کی عادت نہیں تو میں اچھا دوست نہیں ہو سکتا. اور اگر میرے اندر صبر کی عادت ہے طاقت ہے تو پھر مجھے باپ دھکے دے کے گھر سے نکال رہا ہوتا ہے تو میں جانے جانا آنا ابا میں تیرے وقت سلامتی دیا دعاواں ہی مانگدا ہوں. جی یہ وہ صبر کی قوت پروان چڑھانے کے لیے. میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ صبر کی قوت ہی تو میرا امتیاز ہے. جی حسین کی اسی صبر دا مجسمہ ہی تے سی. اسماعیل کی اسی صبر ہی صبر تے ہے سی. جی قرآن مجید امام حسین کا قصہ تو روایتوں کی نظر ہو گیا ہے. بہت سی روایتیں عام ہو گئی ہیں لیکن اسماعیل کے صبر کا قصہ تو قرآن میں ہے. قرآن بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. بیٹے نو چھڑ گئے نے جنگل چ آپ ٹر گئے نے رب نال گلاں کرن. عرصے بعد پرتے نے فلما بالغ معه السعي جی پتروں سمر نو پہنچ گیا ہے. جب اس نے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنی ہے باپ نو ہاتھ پوانے سو باپ دے نال کم کاج کرنا سو. بالغ معه السعي جی او دے نال بھجن جو ہو گیا ہے. لفظی معنی آئے نے اللہ دے حکم نال آگے گئے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی. پھر آیا نا ذبح یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے میرا بچڑا میں خواب ہی تکیا ہے میں تنوں ذبح پیا کرنا. یہ خواب کسی عام بندے دا خواب نہیں پیغمبر دا خواب ہی تے پیغمبر دا خواب اللہ دا حکم ہوندا ہی. انی اذبحک. اس باپ دا دل بھی دیکھو حوصلہ بھی دیکھو کنے چر بعد آیا ہے تے بجائے اس دے کہ میٹھیاں میٹھیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کرے آندہ ہی رب دا حکم سامنے رکھ دیتا ہے. کتنا بڑا حوصلہ ہے. یہ حوصلے تاں ہی ملتے ہیں جس لئے اندر صبر دی قوت ہوندی ہے. سبحان اللہ. اسماعیل دے باپ دے اندر بھی بڑا حوصلہ سی اللہ دے حکمہ دے مقابلے تے سختیاں سہن دا. اسماعیل دی ماں دے وچ بھی بڑے سچے جذبے سن. مفسرین لکھ دے نا جدو چھڑ کے جنگل ٹر چلے نا انہوں تو پچھوں آواز ماری او جان والے آ میرا سجن تو تو بڑا پیار والا بندہ سی حسن سلوک والا بندہ سی آج کی ہویا جاننا پیا سانو چھڑ کے جنگل تو جان لگے کچھ دسیا بھی نہیں ہوں کوئی گل بات بھی کوئی نہیں کی تھی تے واپسی آن دا بھی کوئی پتہ نہیں کدو واپس آویں گا کیوں انج چھڈی جانا ہے
ساڑے کو کوئی غلطی ہوئی ہے تے دس. امید ہے پھر آویں گا, غلطی دا پتہ ہوئے تو غلطی نہ کریے. پھر کوئی غلطی ہوئی ہے تے دس, جی اور کوئی معاملہ ہے تو ہمیں دس, کوئی ناراضگی ہے تو ہمیں دس. حوصلہ اتنا وڈا کہ چونکہ اللہ دے حکم نال پہ جاندے نے, مفسرین کہندے نے منہ نہیں نے پیچھا موڑیا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, پیچھا موڑ کے ان کی چیخ دی بیوی نو اکھاں نال تکاں, یہ بھی تو مشکل کام ہے. تے دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے میں جدے حکماں تے چلے پیچھا مڑ کے ویکھیا تے کدے اونوں نہ پسند نہ ہو جائے, ادھر ہی ٹری جاندے نے تے آدھے نے نہیں سجڑی تیری کوئی غلطی کوئی نہیں, میری ناراضگی بھی کوئی نہیں, بس کی کروں میرے رب دا حکم آ گیا. اور کوئی گل, رب دا حکم آ گیا ہے. رب سونے نے منو آکھیا ہے او ابراہیم سمجھنا ہے پیا میں رب دے حکماں نو پورا کر دیا. ہر شاہ قربان کر دیتی ہے, ہر شاہ کتھے قربان کی دیا. ٹھیک ہے وطن چھڈ آیا, ماں پیو دا گھر چھڈ آیا, برادری چھڈ آیا, جی سجن چھڈ آیا, دوست بیلی چھڈ آیا, بہت کچھ چھڈ آیا ہے, لیکن بیوی تے پتر تے نال لئی پھرنے پہ یہ کچھ ہے بچ. جی میرے نال سجنائی سجی آ تے چھڈ انہاں جنگل وچ آ وکھرے ہو کے گلاں کریے, آ ایتھوں نکل باہر ایتھوں نکل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اف نہیں سو کی تھی. اچھا جی انجی راضی ہو تو انجی صحیح چھڈ کے ٹر پا. بیوی نو جس نے کہندے نے منو رب دا حکم ہے تے بیوی کہندی اچھا جی جاؤ پھر اللہ دے حوالے, جاؤ پھر اللہ دے حوالے. ہوں منو کوئی فکر نہیں, منو کوئی خطرہ نہیں, اس واسطے کہ میرا یقین ہے کہ جڑا بندہ اللہ دا حکم من کے پاوے کنیاں خطریاں جو پہ جائے اللہ انہوں بچان تے تل جاندا ہے. سبحان اللہ سبحان. باپ آ گیا پھر ٹر کے, پتہ نہیں کتنا چر باہر رہے. فلما بالغ معه السعي, بیٹا جوانی دے قریب ہاتھ پوان جوڑا, اٹھ دی جوانی کہہ سکتے ہو, جوانی دی حدیں داخل ہونے لگ گئے. باپ کہندے بیٹا میں تنوں ذبح کرنا آیا ہوں. اللہ 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 اللہ, بیٹا میں تنوں ذبح کرنا آیا. فانظر ماذا ترى, میں تو رب دا حکم پورا کرنا ہے, میں تو ذبح کرنا ہی کرنا ہی. دس تیری کی مرضی ہے, جے تمہیں ذبح ہون نو تیار ہوئے تو پھر میرا کام سوکھا ہے, میں ذبح کرن نو تیار, تو ذبح ہون نو تیار. تو جے نہ تیار ہوئے تو منو زبردستی کرنی پوے گی. اللہ دا حکم ہے میں پورا تے کرنا ہی کرنا ہے. بیٹا جواب دے ابا جی نالے کہندے اللہ دا حکم ہے, نالے میرے گلو پوچھ دے ہو یا بطفعل ما تؤمر. جے رب دا حکم ہے تے پوچھ دے کیوں, رب دا حکم پورا کرو. رہ گئی میری گل کہ میں کی کرا, تو میں کوئی کہہ سکنا جدو باپ رب دا حکم پورا کردا ہوئے منو ذبح کردا ہوئے تو میں کی کر سکنا وا. میرا تو فرق ہے وے جی, میرا تو فرق ہے وے کہ تسی قربانیاں دے دے کے دے دے کے دے دے کے تسی تے عادی ہو گئے.
تو انو تے عادت ہو گئی ہے جی، تو انو تے عادت ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے عشرے میں روزے رکھتے دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہوئے حرام چھڈن دی عادت ہو جانی چاہیے، جھوٹیاں روایتاں چھڈن دی عادت ہو جانی چاہیے جی، قرآن جفا پان دی عادت ہو جانی چاہیے، مردیاں دے نام سنن دے عقیدے تو جی پھر جان دی عادت ہو جانی چاہیے، قرآن دی آیاتاں یاد ہو جانیاں چاہیے نے. مان تب مسلم من فی القبور. جی 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 جھوٹیاں روایتاں تو نکل کے قرآن دا دی ہو جاواں، اگے پیچھے کو مسئلے پوچھے تے بزرگاں دے حوالے دیواں، لیکن جس لے دوجا شراوے 10-12 دن قرآن سن بیٹھا ہوا، ہن کو مسئلہ چھڑے تے قرآن دے حوالے آن لگ پے. عادی ہو جاؤ قرآن دا، عادی ہو جاؤ رزق حلال دا، عادی ہو جا جھوٹ چھڑ دین دا، عادی ہو جا سچ بولن دا. اینو ضیاء اللہ کہندا پیا دوجے عشرے وچ جنون شروع ہو جائے جی. ہمیشہ اس اللہ دے حکماں تے جنون دی کیفیت دے پیچھے جڑی طاقت ہوندی او دا نام ہے صبر، او دا نام ہے روزے نال. پہلے 10 دن 12 دن روزے رکھے، صبر دی طاقت نہیں ہو جانی چاہیے کہ دوجے عشرے میرا روزہ جنون تے جنہ بڑھن لگ پوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا کہندا ابا جی، وقت بہت نازک ہو گیا. بیٹا کہندا ابا جی تہانوں تے عادت ہو گئی ہے قربانیاں کرن دی، لیکن میں تے ہون ٹرن لگا، میں تے ابتدا کرن لگا کہ جنہ ابتدا کرنی ہوئے انہاں دا ہی کوئی سہارا ہے صبر کرنا. صبر کرنا، صبر تو بغیر کوئی ابتدا نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ.